اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام اہل محلہ سے گزارش ہے کہ پچی بھائی کے عزا خانے میں تشریف لے آئیے. آغاز تلاوت کلام باریک سے ہو چکا ہے. ذرا اس کو ابھی بند کر دو, 2 منٹ کے بعد پھر کھولو, سمجھے, تاکہ لوگ آ جائیں. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے تمام مومنین سے گزارش ہے کہ عزا خانے میں تشریف لے آئیں. بند نہیں کیا, بند کر دو 2 منٹ تک لوگ آ جائیں تب پڑھیں. کہاں چل رہے ہیں؟
یہاں سے بھیا بند کرنے کا کہاں سے؟ ہاں بولا شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ ارے یزیدیت جو کہیں منہ چھپا کے بیٹھی ہے، خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے۔ ہزار سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے۔ اور سروں کی بھیڑ میں دیکھو جو ظلم کے آگے جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے۔ اور زمین کھا گئی کیسے بلند و بالا درخت، ہرا بھرا جو ہے اب بھی شجر حسین کا ہے۔ اور سوال بیعت فاسق پہ ہیں جواز بہت، مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے۔ واجب الاحترام مومنین، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تمام مومنین سے گزارش ہے کہ پچی کے ادا خانے پر تشریف لے آئیں۔ خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا افضال حیدر جعفری صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام باری سے خادم بھائی کرنے جا رہے ہیں۔ ہو گیا؟ ارے ہمیں کم تو نہیں کیا، آواز تو آئی نہیں آپ کے پاس۔ چلیے سے پڑھیے۔ تمام مومنین کرام سے گزارش ہے کہ مولانا موصول تشریف لا چکے ہیں اور آپ ہی لوگوں کا انتظار ہے، آپ آ جائیے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بابا سے بنا ایک نعرہ، بسم اللہ۔ سینے میں درد وارث کعبہ بھی چاہیے، سینے میں درد وارث کعبہ بھی چاہیے، دل ہے اگر تو اس کو دھڑکنا بھی چاہیے۔ اور فرش اذاں پر آنا ہی کافی نہیں جناب، فرش اذاں پر آنا ہی کافی نہیں جناب، مجلس میں بیٹھنے کا سلیقہ بھی چاہیے، مجلس میں بیٹھنے کا سلیقہ بھی چاہیے۔ اور جس گھر کی خادمہ کو ہو قرآن پر عبور، جس گھر کی خادمہ کو ہو قرآن پر عبور، اس گھر میں آیتوں کا اترنا بھی چاہیے۔ اور مشکیزیں سوکھ جاتے یزیدی سپاہ کے، مشکیزیں سوکھ جاتے یزیدی سپاہ کے، گر کہہ دیتی سکینہ کے دریا بھی چاہیے۔ یہ بھی ملاحظہ ہو۔ اور شاید اسی لیے ہوئی خلقت حسین کی، شاید اسی لیے ہوئی خلقت حسین کی، نانا ہے جیسا ویسا نواسا بھی چاہیے، نانا ہے جیسا ویسا نواسا بھی چاہیے۔ یہ سب آپ لوگوں کے لیے ہے۔ جنت کی گر طلب ہے تو روزوں کے ساتھ ساتھ، جنت کی گر طلب ہے تو روزوں کے ساتھ ساتھ، عاشور کو حسین پر فاقہ بھی چاہیے، عاشور کو حسین پر فاقہ بھی چاہیے۔ اور بیٹے نے تیرے تخت کو ٹھکرا دیا یزید، بیٹے نے تیرے تخت کو ٹھکرا دیا یزید، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہونا ہی چاہیے۔ اور تفسیر شان آیت قربا کے واسطے، تفسیر شان آیت قربا کے واسطے، سر پر عزائے شے کا امامہ بھی چاہیے۔ یہ بھی خاص طور سے ملاحظہ ہو۔ زینب کو ساتھ لائے تھے اس واسطے حسین، زینب کو ساتھ لائے تھے اس واسطے حسین، قرآن کے ساتھ نہج البلاغہ بھی چاہیے، قرآن کے ساتھ نہج البلاغہ بھی چاہیے۔ اور عباس کے علم کے پھریرے کے ساتھ ساتھ، عباس کے علم کے پھریرے کے ساتھ ساتھ، آنگن میں شیر خوار کا جھولا بھی چاہیے۔ یہ آخری بند ہے اور یہ اپنے لیے ہے۔ سب کچھ ہے پاس پھر بھی میسر نہیں سکون، سب کچھ ہے پاس پھر بھی میسر نہیں سکون، یا رب غم حسین کا صدقہ بھی چاہیے، یا رب غم حسین کا صدقہ بھی چاہیے۔ اور کیا جانے کس جگہ ہو نماز غم حسین، کیا جانے کس جگہ ہو نماز غم حسین، آنکھوں میں اشک غم کا مصلی بھی چاہیے، آنکھوں میں اشک غم کا مصلی بھی چاہیے۔ نعرہ صلوات۔ اور پڑھنے کو چاہو، ابھی 5 منٹ باقی ہیں۔ جناب علی اصغر کے حوالے سے ہے کچھ اشعار۔
گر صغیر مجاہد کی پیاس بجھ جاتی، گر صغیر مجاہد کی پیاس بجھ جاتی، فرات فرق نہ پڑتا تیری روانی میں، فرات فرق نہ پڑتا تیری روانی میں۔ اور سوال آپ سے بے شیر کا یہ مقصد تھا، سوال آپ سے بے شیر کا یہ مقصد تھا، زمانہ دیکھ لے دشمن ہے کتنے پانی میں، زمانہ دیکھ لے دشمن ہے کتنے پانی میں۔ ایک نعرہ صلوات۔ بے زباں ننھے مجاہد اے شہید کربلا، بے زباں ننھے مجاہد اے شہید کربلا، خلق میں بجتا ہے ڈنکا آج تیرے نام کا، تو نے عہد شیر خاری میں کیا ہے کام وہ، اے علی کے شیر جو ممکن جوانوں سے نہ تھا، اور جینے والے موت کی آغوش میں جیتے ہیں یوں، جینے والے موت کی آغوش میں جیتے ہیں یوں، تو نے مر کر دست شے پر خلق کو دکھلا دیا، تو نے مر کر دست شے پر خلق کو دکھلا دیا، اے عصمت پر تیری ہر قوم و ملت متفق، اے امامت کے گوہر اے ورثہ دار کربلا، اے نرالے لڑنے والے عین فطرت تیری ذات، لاکھ ضربت پر ہے بھاری مسکرا دینا تیرا، تو نے بتلا دیا مال کار انسان ہے حیات، زندگی کے واسطے ہے موت پیغام بقا، تو نے بتلا دیا فطرت موت سے ڈرتی نہیں، تو نے بتلا دیا فطرت موت سے ڈرتی نہیں، حق نہیں دبتا کبھی باطل سے یہ دکھلا دیا، حق کبھی دبتا نہیں باطل سے یہ دکھلا دیا، استغاثہ شے کر سن کر گر پڑا جھولے سے تو، استغاثہ شے کر سن کر گر پڑا جھولے سے تو، تیرے سینے میں تھا دل اور دل میں تھا درد تیرا، اور خشک ہونٹوں پر تیرے دریا رواں ہیں صبر کے، خشک ہونٹوں پر تیرے دریا رواں ہیں صبر کے، تیرے دل سے کوئی پوچھے صبر کی لذت ذرا، مر گیا ہنس کھیل کر اے بے زباں حق کے لیے، مر گیا ہنس کھیل کر اے بے زباں حق کے لیے، نام ہے اسلام تیرا تو ہے نام اسلام کا، حشر کے دن آبرو اشکی تیرے ہاتھ ہے، حشر کے دن آبرو اشکی تیرے ہاتھ ہے، بس تجھی پر ہے بھروسہ اور تیرا ہی آسرا، بس تجھی پر ہے بھروسہ اور تجھی سے۔ قابل احترام مومنین، دیکھیے 5 منٹ اور رہ گئے ہیں، تو جو لوگ باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں۔ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید افضال حیدر جعفری صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، اور یہ جو مجلس ہو رہی ہے ہمارے پچی بھائی کے مکان پر، اس مجلس کو آپ عباس موسوی یوٹیوب چینل پر براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ قابل احترام مومنین، دیکھیے ہم سبھی نماز فارغ ہو کے یہاں آئے ہیں۔ عشرت لکھنوی صاحب نے ایک بات بہت اچھی کہی ہے کہ شیعہ اگر ہو تم تو عمل شاندار ہو، شیعہ اگر ہو تم تو عمل شاندار ہو، دنیا نہ یہ کہے کہ فقط سوگوار ہو، مسجد بھی خوش ہو اور عزا بھی نثار ہو، فرش عزا پہ عابد شب زندہ دار ہو۔ ارے ماتم کے ساتھ ساتھ نمازیں پڑھا کرو، ماتم کے ساتھ ساتھ نمازیں پڑھا کرو، سرور کا غم ملا ہے تو شکر خدا کرو، سرور کا غم ملا ہے تو شکر خدا کرو۔ اور ہمارے خادم بھائی نے جہاں سے بات ختم کی ہے وہیں سے ہم شروع کر دیں۔ دیکھیے ہمارے خادم بھائی نے جناب علی اصغر کے بارے میں پڑھا ان کا کلام میں، اشک لکھنوی صاحب کا، تو میں میر انیس و مرزا دبیر کا ذکر کرتا ہوں۔ تو آئیے دیکھیں کہ جناب میر انیس نے جناب علی اصغر کے بارے میں جو لکھا اپنے مرثیے کی بیت میں، کہیں پہ انہوں نے کہا کہ ننھی سی قبر کھود کر اصغر کو گاڑ کر، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر۔ کہیں میر صاحب نے کہا کہ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اور کہیں پر میر صاحب نے کہا کہ اصغر کو لٹا قبر میں کہتے تھے حسین آرام کرو، بس یہی گہوارہ ہے۔ اور مرزا صاحب نے کہا کہ پھیری زباں لبوں پر جب اس نور عین نے تھرا کے آسمان کو
دیکھا حسین نے. چلو چلو. ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے، انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے، مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید، آخری ہے در قرار ابھی باقی ہے. صلوات. سجدے سے اپنا سر نہ اٹھایا رسول نے، کیا ہے حسین سب کو دکھایا رسول نے، افضل نماز سے ہے محدت حسین کی، اپنے عمل سے سب کو بتایا حسین نے. صلوات. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات پڑھ دیں. معزز سامعین اکرام و عزیزان محترم، انسان عام طور سے یہ خیال کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کو دنیا کی نعمتوں کے ذریعے سے سکون پہنچا سکتے ہیں،
یعنی یہ خیال کرتا ہے کہ اگر ہم دولت کا انبار لگا لیں گے تو ہمیں سکون ملے گا، یا یہ کہ ہم صاحب اقتدار ہو جائیں تو ہم سکون قلب حاصل کر سکتے ہیں، یا دنیاوی لحاظ سے ہم زمین و جائیداد کی کثرت کو جمع کیے رہیں تب سکون قلب مل سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ چیزیں انسان کے قلب کے سکون اور اطمینان کا ذریعہ نہیں بن سکتی، کہ پھر وہ چیز ہے کیا کہ جس سے انسان اپنے دلوں کو اطمینان پہنچا سکتا ہے، سکون پہنچا سکتا ہے۔ کائنات میں انسان ظاہراً دیکھنے میں تو سب کچھ جمع کر لیتا ہے، پھر بھی اپنی اضطرابی کیفیت کو ختم نہیں کر پاتا، اور فرما رہے ہیں اطمینان نہیں حاصل کر پا رہا ہے۔ اور اکثر ہوتا یہی ہے کہ لوگ سوال بھی کرتے ہیں، بارہا پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی دعا بتائیے جس سے سکون مل جائے۔ دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، عزت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، دنیاوی لحاظ سے سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ سکون نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں اضطرابی کیفیت رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے، سکون نہیں حاصل ہوتا۔ کوئی طریقہ بتائیے، کوئی ذریعہ بتائیے، کوئی راستہ بتائیے، کوئی دعا بتائیے کہ جس سے سکون قلب حاصل ہو جائے، جس سے اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ تو وہی راستہ، وہی ذریعہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے دلوں کو سکون پہنچا سکتے ہیں۔ سکون قلب کا ذریعہ ہے کیا؟ اطمینان قلب کا راستہ ہے کیا؟ جو قرآن مجید نے بیان فرمایا وہی آپ کی خدمت میں نقل کر رہے ہیں۔ آپ متوجہ ہیں کہ قرآن مجید نے سکون قلب اور اطمینان قلب کا جو ذریعہ قرار دیا ہے وہ ہے ذکر پروردگار عالم۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی۔ اور فرمایا آپ نے کہ اطمینان کیسے ملے گا، سکون کیسے ملے گا؟ قرآن کا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو مؤمنین ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن رہتے ہیں، سکون میں رہتے ہیں۔ پھر قرآن کا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اگر سکون قلب پہنچانے کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ یاد خدا اور ذکر پروردگار عالم ہے۔ اور فرمایا آپ نے تو ذکر خدا یہ اطمینان قلب کا ذریعہ ہے، سکون قلب کا ذریعہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ذکر ہے کیا؟ اب اذکار پروردگار بھی تو بہت سے ہیں، ذکر الہی اب سبحان اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ذکر خدا، الحمدللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں وہ بھی ذکر خدا، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی ذکر خدا، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں وہ بھی ذکر خدا، کلمہ استغفار زبان پہ جاری کر رہے ہیں وہ بھی ذکر خدا۔ اور ان تمام اذکار میں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نماز بھی قرآن نے کہا ہے اقم الصلاۃ لذکری، تم میرے ذکر کے لیے، خدا فرماتا ہے میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ تو غور فرمایا آپ نے کہ جہاں ذکر پروردگار کے بہت سے ذریعے ہیں کہ کوئی بھی ذریعہ انسان اپنائے، کسی بھی ذکر کو اپنے ورد میں رکھے، وہ سکون قلب پہنچا سکتا ہے، وہ اطمینان قلب پہنچا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ بہترین ذکر پروردگار کا ذریعہ ہے نماز، اور فرما رہے ہیں بہترین ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے مضطرب دل کو اطمینان مل جاتا ہے، سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اور آپ اس کے ذریعے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان جو نماز
کو بر وقت پڑھنے کا عادی ہو. اور کبھی ہوتا ہے کہ دنیاوی مشغولیات میں اس طریقے سے انسان الجھا رہ جاتا ہے. مثلا سفر پہ رہ گیا، جو اول وقت نماز تھا اس وقت سفر پہ رہا، اور جب پلٹ کر کے آیا تو معلوم ہوا 3 بج چکے ہیں، تو جو اول وقت تھا وہ نکل چکا ہے. عادی ہے یہ اول وقت پڑھنے کا. اور جب یہ ہوتا ہے کہ اول وقت کسی وجہ سے نکل جائے، نہ پڑھ سکیں، تو پھر انسان فراموش یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے پڑھ لیا. جی جو ہوتا ہے تجربے کی بات یہ کہ جب اول وقت پڑھنے کا عادی ہو اور کسی ایسی مشکل میں یا ایسے کام میں لگا ہوا ہو کہ مجبور تھا کہ اول وقت نہیں پڑھ سکا، اب 2-3 گھنٹے گزرنے کے بعد پھر دماغ میں نہیں آ رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھی، سوچا پڑھ چکے کہ اول وقت پڑھے، اب دوسرے جو کام کے اس کے روٹین میں سے آ گئے وہ کام کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ سمجھ تو رہا ہے کہ نماز پڑھ لیا ہے ہم نے، لیکن دل بے چین و بے قرار بھی ہے، ہاں مضطرب بھی ہے. اب وہ انسان کی جسے یہ اطمینان ہے کہ نماز پڑھ چکا ہے اور دل اس کا مضطرب ہے، اب یہ اضطراب کی وجہ بیان نہیں کر پا رہا ہے، وجہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، یہ کیوں اضطرابی کیفیت ہو رہی ہے، یہ کیوں بے چینی ہو رہی ہے. اب معلوم ہے کہ دوسرے کام چھوڑ کر کے اسی میں الجھ گیا وہ کہ آخر یہ بے چینی کیوں ہے، آخر یہ اضطرابی کیفیت کیوں ہے. اچھا سوچتے سوچتے ایک مرتبہ یاد ہے، او ہو ہم نے ابھی تو نماز ہی نہیں پڑھی ظہرین کی، ہم عالم مسافرت میں تھے. جیسے ہی اس نے وضو کیا، مصلی پہ قدم رکھا، نماز ظہرین ادا کیا، جو دل مضطرب تھا اسے اطمینان مل گیا. اور فرما رہے تھے یہ نماز اطمینان اور سکون کا بہترین ذریعہ ہے، کس کے ذریعے سے مضطرب قلوب کو، مضطرب دلوں کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے. لیکن ہاں ذہن میں یہ بھی رہے کہ نماز یقیناً مضطرب دلوں کو مطمئن کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن نماز کس نمازی کے مضطرب دل کو مطمئن کرے گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے کہ کون سا نمازی نماز کے ذریعے سے اپنے دل کو مطمئن کر سکتا ہے. کیا ہر نمازی کا؟ نہیں، ہر نمازی کو نماز کے ذریعے سے اطمینان نہیں ملے گا. کہ کون سا نمازی کا نمازی اصل میں وہی نمازی نماز سے سکون حاصل کر سکتا ہے کہ جو نماز کے ذکر کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ذکر محسن نماز بھی ادا کرتا ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. یہ اہم ترین عبادت ہے. یہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور ظاہر لائیو ہے اور پھر ریکارڈنگ بھی رہے گی یوٹیوب پر، لوگ سنتے بھی رہیں گے، تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ نماز صرف یہ نہیں کہ واجب ہے اور ادا کر لیا جائے اور جیسے تیسے ہو جائے، نہیں، اس نماز کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کے طریقے سے ادا کی جائے. اور فرما رہے ہیں جو حق نماز ہے اس طریقے سے نماز پڑھا جائے. یعنی کہ بس آئے اور پھر تھکے ماندے وہ کسی طریقے سے کہ سب سے پہلا کام ہے ایک گھٹ پانی بھی نہیں پینا ہے، پہلے مصلی پہ جائیں گے. یہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی تھکاوٹ کو مٹا رہے ہیں نماز کے ذریعے سے؟ ہاں، ایک عادت سی پڑ چکی ہے، اس وجہ سے مصلی پہ قدم جا رہا ہے. یہ بھی قابل غور مسئلہ ہے. تھوڑا سا اور آگے آ جائیں معذرت کے ساتھ تاکہ جگہ پور ہو جائے. بعد میں آنے والے بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ عادت ہو جائے انسان کی کہ صبح میں بیدار ہونے کی عادت سی ہو گئی ہے تو اٹھ رہا ہے وہ. کہاں شروعات سے والدین نے، بزرگوں نے، ہاں معلوم ہے کہ دادا دادی نے اٹھایا تھا اور پھر وہی عادت سی بن چکی ہے اور اب خود بزرگ ہو گئے لیکن اٹھ رہے ہیں. اب یہ بھی مسئلہ ہے
کہ یہ عادت ہے کہ واقعی عبادت ہے، کیسے سمجھ میں آئے؟ ارے کیا کہتے ہیں، اور فرما رہے ہیں یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ عادت ہے کہ واقعی یہ عبادت ادا ہو رہی ہے؟ دیکھیے نماز کے کچھ ظاہری اثرات بھی ہیں اور باطنی اثرات بھی ہیں۔ ظاہری اثرات مثلاً کہ اگر کوئی انسان پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو جسمانی لحاظ سے بھی وہ صحت مند ہوگا۔ غور فرما رہے ہیں، جیسا کہ خود یوگا ماسٹر نے کیا کہا تھا کہ اگر مسلمان پنجگانہ نمازیں ادا کر رہا ہے تو اسے یوگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو کہا نا بابا رام دیو نے کہ مسلمان اگر نماز پنجگانہ پڑھے تو اس کو یوگا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز کا ظاہری اثر یہ ہے کہ انسان کا جسم بھی صحت مند رہے گا، جسمانی لحاظ سے بھی انسان صحت مند رہے گا۔ لیکن یہ کہ اگر انسان اسی ارادے سے مصلی پہ آنے لگے، غور فرما رہے ہیں، تو کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ یہ حقیقتاً نماز اصل نماز نہیں ہوگی بلکہ یہ شکل نماز ہوگی، یعنی یہ وہ نماز ہوگی کہ جو انسان کے جسم کو تو صحیح و سالم کر سکتی ہے لیکن روح پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد تو روح پر اثر اس کا نہیں ہوگا، جسمانی لحاظ سے تو اثر ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل نماز ادا نہیں ہو رہی ہے، ارادے میں اس کی نیت میں کھوٹ پیدا ہو گیا ہے۔ نیت کے اندر بھی طہارت اور پاکیزگی کا ہونا بہت ضروری ہے کہ کس نیت سے عمل کیا جا رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے پڑھی تھی ادھر چوراہے کے اس طرف مجلس نیت کے اوپر، لیکن وہ باتیں ہمیں نہیں کرنی ہے، لیکن فی الحال یہ کہ ایک بات آ گئی تو عرض کرتے چلیں کہ نیت اور ارادے کا عمل پر بہت بڑا اثر و دخل ہوتا ہے کہ انسان اگر اپنی نیت کو صحیح و سالم نہیں رکھ رہا ہے تو لاکھ عمل کرے تو اس کا وہ واقعی طور پر جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جو معنویت اور روحانیت ہے وہ نہیں لے سکتا۔ مثال کے طور پر بلکہ یہ روایت ہے، اس کے ذریعے سے آپ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مقام سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص ہے جو مکان تعمیر کرا رہا تھا اور اس نے روشن دان کھول رکھے تھے۔ تو مولا نے پوچھا کہ یہ روشن دان کیوں بنایا؟ اس نے کہا کہ یا علی اس وجہ سے کہ تاکہ ہوائیں آئیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ یہ بتا اگر تو روشن دان اس وجہ سے لگاتا کہ اس کے ذریعے سے نماز صبح کا وقت معلوم کریں تو کیا ہوائیں نہ آتی؟ غور فرمائیں، دیکھیں نیت کا مسئلہ ہے، جو اثر ظاہر ہے وہ تو پڑے گا ہی زندگی پر، جو نماز کا ظاہری اثر ہے کہ صحت درست ہو تو وہ تو رہے گی، لیکن جو باطنی اثر ہے وہ ارادے اور نیت کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ کہ کس ارادے اور نیت سے عمل کیا جا رہا ہے۔ تو نماز اہم ترین عبادت ہے کہ جہاں نماز کا ایک اثر ہے جسمانی لحاظ سے، وہاں روحانی لحاظ سے جو اثر نماز ہے، اب اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ یہ اثر ہے کہ نہیں ہمارے اندر نماز پڑھنے کے بعد۔ کہ قرآن مجید نے اثر بیان فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نمازی کو فحش اور منکر بے حیائی باتوں سے، بری باتوں سے روک کر کے رکھتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ واقعی نماز کا اثر ہے کہ نہیں ہے، یعنی ہم نماز پڑھنے کے بعد غیبت سے رک رہے ہیں کہ نہیں رک رہے ہیں، ہاں چغل خوری سے رک رہے ہیں کہ نہیں رک رہے ہیں، مرد مومن پہ تہمت لگانے سے رک رہے ہیں کہ نہیں رک رہے ہیں، ہاں غلط باتوں سے اپنے آپ کو بچا پا رہے ہیں کہ نہیں بچا پا رہے ہیں۔ کہ کیوں؟ کہ یہ نماز کا اثر ہے کہ اگر نمازی
واقعی طور پر نماز صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا. غور فرمائیں، کیونکہ نماز کے اثر کو قرآن مجید نے جہاں یہ کہا، دیکھیں کئی اثر ہو گیا. ایک تو یہ کہ اطمینان قلب حاصل ہوگا، دوسرا یہ کہ جسمانی لحاظ سے صحت بھی درست رہے گی، اور تیسری بات یہ کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا نماز کے ذریعے سے. اچھا، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان نظر آئے جسے کہیں نمازی، کہ جو نماز بھی پڑھ رہا ہو، مصلی چھوڑنے کے بعد غیبت بھی کر رہا ہو، ہاں نماز بھی پڑھ رہا ہو، چغل خوری بھی کر رہا ہو، نماز بھی پڑھ رہا ہو، مرد مومن پہ تہمت بھی لگا رہا ہو، تو اب یہ بتائیے کہ یہ جو عمل اس نے انجام دیا ہے یہ واقعی نماز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اصل نماز ہے کہ نہیں؟ کرنا یہ اصل نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ اصل نماز کا اثر یہ ہے کہ نمازی گناہوں سے رک جائے. غور فرما رہے، نمازی گناہوں سے رک جائے. اور اگر کوئی نماز بھی پڑھتا جا رہا ہے، گناہ بھی کرتا جا رہا ہے، تو یہ اصل نماز نہیں بلکہ شکل نماز ہے جو ادا ہو رہی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. تو شکل نماز ہے، اصل نماز کا یہ اثر کہ انسان گناہوں سے رک جائے اس عبادت کے ذریعے سے. ایک بات. دوسرا یہ کہ جب معصوم کی بارگاہ میں پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا ہماری یہ نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی، کیسے پتہ لگے گا؟ تو امام نے کیا بتایا معیار کہ کیسے پتہ لگے گا کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی؟ امام نے یہ بتایا کہ دیکھو، جب تم نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھو کہ تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی. اور فرمایا تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ایک تو نماز ادا کر لینا یہ اپنی جگہ ہے کہ ہمارے اوپر جو واجب تھا ہم نے ادا کر دیا. 3 رکعت مغرب کی پڑھ لیا، 4 رکعت عشاء کی پڑھ لیا، واجب ادا ہو گیا. اب دوسرا مرحلہ کہ یہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی، یہ دوسری بات ہے. کہ قبول کیسے ہوگی؟ کہ قبولیت کا مرحلہ ایک یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ نمازی کے اوپر اس نماز کا اثر ہو، گناہ سے رک جائے. یہ قبولیت کے مرحلے تک انسان اس وقت پہنچے گا. یہ تو بہت سے شرائط ہیں نماز میں. اچھا، ایک جو ابھی عرض کیا ہم نے قرآن مجید کی آیت کے ذریعے سے اثر نماز کو، کہ اثر ہے نماز کا کہ نمازی گناہوں سے رک جاتا ہے. تو کیا نماز کے پاس ہاتھ ہے، پیر ہے، زبان ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ گناہوں سے روکے گی نمازی کو؟ سوال یہ کیسے نمازی رکتا ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ نماز پڑھنے سے نمازی کیسے رک جائے گا؟ کہ جب نماز پڑھ لے گا تو کیا نماز ایسے موقع پر کہ جب نمازی گناہ کا ارادہ کرے گا، مثلا چغل خوری کرے گا تو نماز منہ پہ ہاتھ رکھ دے گی؟ نہیں، چغل خوری مت کرو. چوری کرے گا تو ہاتھ پکڑ لے گی نماز کا؟ نہیں. کہ پھر کیسے نماز پڑھنے کے ذریعے سے نمازی گناہوں سے رک جائے گا؟ دیکھیے، علماء نے اس کی کئی تعویلیں فرمائی ہیں، بہت سے طریقے بیان کیے کہ کیسے رکے گا. اس میں سے ایک وجہ یہ بیان کیا، ایک تعویل کہ جب نمازی پابندی سے نماز پڑھے گا تو اس کی محلے میں اور سماج میں لوگوں کی نظر میں ایک اہمیت بن جائے گی. ایک اہمیت بنے گی نا کہ فلاں یہ نمازی ہے، اللہ والا ہے. جب بھی کوئی بات ہے نہیں نمازی اللہ والا، یہ تذکرہ ہوگا. اور یہ جو سماج میں اس کی اہمیت بنے گی، اس کا ذکر خود اس تک پہنچے گا ضرور کہ لوگوں کی نظر میں اس نماز کی وجہ سے میری ایک ویلو بن گئی، ایک اہمیت بن چکی ہے. تو جب گناہ کا موقع کیسے رکے گا نمازی گناہ سے، یہ تعبیر کی گئی کہ جب اس کی اہمیت بنے گی سماج میں، تو جب گناہ کا موقع آئے گا تو یہ نمازی اپنے آپ کو اس اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے گناہ سے رک جائے گا. ہاں کہ ایک لوگوں میں اہمیت ہے، ہم گناہ نہیں کر سکتے، استغفر اللہ، ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے. ہاں لوگوں کی نظر میں اہمیت ہے، نہ غیبت کریں گے، نہ چغل خوری کریں گے، ہاں نہ چوری کریں گے، نہ کسی کو ستائیں گے، نہیں کریں گے.
یہ نماز نے نمازی کو گناہوں سے روک دیا، ایک یہ طریقہ۔ دوسرا طریقہ جو بیان کیا ہے، جو تعویل بیان کی ہے کہ کیسے نماز روکتی ہے نمازی کو، کا ایک وجہ یہ ہے کہ جب نمازی مستقل نماز پڑھے گا، پنجگانہ نمازیں، تو ہر نماز میں سے 10 رکعت میں، جو 17 رکعت ہے، 10 رکعت میں بطور واجب سورہ حمد پڑھنا ہے۔ ہاں، مغرب عشاء کی، مغرب کی پہلی رکعت میں، عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت میں، مغرب کی، پھر عشاء کی پہلی دوسری، اور اسی طرح ظہر عصر اور پھر صبح کی 10 مرتبہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ 5 نمازوں میں پہلی دوسری رکعت میں ہر ایک میں ایک ایک مرتبہ سورہ، تو 10 مرتبہ بطور واجب نمازی سورہ حمد پڑھے گا۔ غور فرما رہے ہیں کتنی مرتبہ پڑھا؟ 10 مرتبہ۔ یہی سورہ حمد، لیکن اس میں وہی شرط ہے کہ سورہ حمد پڑھتے ہوئے یہ جب اس آیت پر آئے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مطلب کیا ہے کہ معبود میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ لیکن ہاں، اس کے لیے ایک چیز اور بھی چاہیے، کہ وہ کیا؟ کہ نماز اثر دکھائے گی نمازی کے اوپر، گناہ سے بھی روکے گی، قبولیت کے مرحلے تک بھی پہنچائے گی، سکون قلب بھی حاصل ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ایک کام یہ کرنا ہوگا کہ جب نماز پڑھیں تو حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ حضور قلب کیا ہے؟ حضور قلب کا جو ابتدائی اور شروعاتی مرحلہ ہے وہ کیا ہے کہ انسان جو نماز میں پڑھ رہا ہو اسے سمجھے بھی، یہ حضور قلب ہے، سمجھے بھی اسے۔ اور آج کے دور میں ابھی اگر یہ ذہن میں آئے کہ اب اتنی عمر گزر گئی، اب کہاں سے چلیں گے، ہم کوئی استاد تلاش کریں اور پھر پڑھیں اور پھر سمجھیں، جو ہو ٹھیک ہے چل رہا ہے، کہ نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو الگ سے، نہ کسی ٹیچر کی ضرورت ہے، نہ استاد کی ضرورت ہے، نہ کسی معلم کی ضرورت ہے، آپ اسی نماز ہی میں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آسان ہے آج کے دور میں، ٹھیک ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ نماز پڑھتے پڑھتے اگر آپ چاہیں تو موبائل کی اسکرین کے اوپر پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ جو بھی زبان، سب کچھ موبائل میں موجود ہے، نہیں ہے تو کتاب سے ہی فوٹو کھینچ کے رکھ لیا آپ نے، ٹھیک ہے، کہ ترجمہ نماز پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں دیکھ رہے ہیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، معبود میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں۔ غور فرمائیں، تو یہ ترجمے کا سمجھنا بھی اہم ہے اس مرحلے پر کہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اس کے اوپر اثر نماز ہو۔ غور کر رہے ہیں؟ اور اس کا ایک فائدہ اور بھی ملے گا۔ ایک صاحب نے کئی سال پہلے مجھ سے سوال کیا تھا کہ مولوی صاحب یہ نماز میں جو دماغ بھٹکنے لگتا ہے کھڑے ہوتے ہیں مصلی پر، اس کا کیا علاج ہے؟ تو میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ باقاعدہ طریقے سے ترجمے سے واقف ہو جائیے۔ تو جب آپ پڑھیے ذہن کو آپ ترجمے کی طرف موڑیے، یہ مستحب بھی ہے، ذہن کو ترجمے کی طرف لے جائیے، اور جب ذہن ترجمے کی طرف آپ کا جائے گا تو ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کو کہیں گے حضور قلب۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد، تھوڑا سے آجیے، تھوڑا زحمت ہوگی، تھوڑا سا آگے آجیے۔ تو غور فرما رہے ہیں، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہوگا مصلی پر کھڑے ہونے کے بعد وہیں پہ باقی رہے انسان، وہیں رہ جائے، جسم صرف نہ رہے، روح بھی اس کی رہے وہیں، ہاں، ذہنی اعتبار سے بھی مصلی پہ رہے، تبھی اس کا صحیح اثر بھی ہوگا۔ جو نماز اور عبادت کا صحیح اثر ہے اسی وقت ہوگا کہ جب انسان جسم کے ساتھ ساتھ روح کو بھی مصلی پہ باقی رکھے۔ اب معلوم ہے کہ جسم مصلی پر ہے اور روحانی اعتبار سے غائب ہو گیا، اور جو نکلا تو اگر جماعت سے تب تو اور بھی مزے کی بات ہے، تو خوب مزہ نمازی کے لیے، کیونکہ اب امام تو ہی نا، چاہے جتنا اٹھک بیٹھک کرے کرتا رہے گا، وہ 3 کے بجائے 4 پڑھا دے کوئی مسئلہ نہیں چلے گا،
کیونکہ ذہنی اعتبار سے حاضر نہیں ہے، اور اس میں جتنا پڑھائے گا پڑھ لے گا، وہ کم پڑھا دے تب بھی چلے، کوئی مسئلہ نہیں، اور ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تب جلدی سے آگے واپس پھر کہ ہاں چلے نماز تمام ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کوئی نتیجہ نہیں دینے والی نماز حقیقتاً. ہاں واجب تو چلیے ادا ہو گیا جیسے تیسے کر کے، لیکن یہ کہ جو اثر نماز ہے اسے حاصل کرنے کے لیے نماز کے معنی اور مفہوم و ترجمے کو سمجھنا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں؟ کہ اس کی طرف متوجہ ہوتے رہیں. اور اس کے لیے ہم نے کہا کچھ الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں، موبائل لے لیا آپ نے، سامنے اسکرین کے اوپر لگا لیا، آپ پڑھتے جا رہے ہو، دیکھتے جا رہے ہیں. جی کتاب اگر نہ بھی ہو تو موبائل تو ہر حال میں جیب میں رہتے ہی سب کے، خاص طور سے میرے جوان اس کی تو متوجہ ہوں جن کے ہر ہاتھ میں موبائل ہے، تو انہیں الگ سے کتاب بتانے کی ضرورت نہیں کہ موبائل نکالا جیب سے، اس کے اوپر رکھے ہوئے آپ سامنے موبائل رکھ کے نماز پڑھتے جا رہے ہیں، سورہ پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی عظیم بحمدہ، سبحان ربی اعلیٰ بحمدہ، سب کچھ پڑھتے جا رہے ہیں. جہاں نہیں سمجھ میں آئے مولانا مولوی حضرات باقاعدہ ہر گلی کوچے موجود ہیں. یہ لکھنؤ شہر ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہر چیز گوگل کے ذریعے سمجھنے کی ضرورت نہیں. آپ براہ راست مولانا حضرات سے ملیے تاکہ باقاعدہ طریقے سے اچھے سے باتوں کو سمجھ لیجئے. اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے ترجمے کے ساتھ بھی تو سمجھا دیں گے، ایک مرتبہ سمجھیں گے سمجھ میں آ جائے گا باقاعدہ طریقے سے، تاکہ جو یہ بہت بڑا میرے بزرگ کا جملہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ افضال صاحب کہ جو لذت اللہ کے ذکر میں ہے کائنات میں کسی شے میں وہ لذت نہیں ہے. جی وہ لطف ہم نے کبھی اٹھائے نہیں ہے. اصل بات یہ ہے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. وہ لذت ہم نے محسوس نہیں کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری نماز وہی سنانے والی نماز ہوئی ہے، مصلی پہ آ کر کے جیسے ہم اپنے دادا کو سناتے رہے ویسے آ کے اللہ کو سنا دے رہے ہیں، مجھے نماز ہو گئی. نہیں، نماز یہ کہ اس کے اثر کو اپنے وجود پہ ظاہر ہوتا ہوا دیکھے انسان. تو نماز یہ کب ہوگا کہ یہ انسان جب سمجھ کر کے پڑھے گا. غور کر رہے ہیں؟ اور جو سمجھ کے پڑھے گا تو اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور جو سمجھے گا باقاعدہ طریقے سے ترجمہ کیسے رکے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، معبود میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں. عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کے معنی یہ ہے کہ صرف تیرے حکم پر عمل کرتا ہوں. غور فرما رہے؟ عبادت یعنی جہاں بہت سے معنی عبادت کے، اس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ حکم پروردگار کے فرمان خدا پر چلنا، حکم خدا پہ عمل کرنا، یہ عبادت. تو اگر اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اگر شیطان کے حکم کے مطابق عمل ہو رہا ہے تو شیطان کی عبادت ہو رہی ہے. تو اگر انسان گناہ کر کے مصلی پہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد تو کیا صحیح ہے کہ نہیں؟ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ غیبت کر کے آیا ہے، شیطان کی عبادت کے بعد کہہ رہا ہے کہ معبود میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں. یہ بھی نہیں کہ عبادت کرتا ہوں، یہ نہیں کہ تیری عبادت کرتا ہوں، صرف یہ صرف جو بتا رہا ہے یہ یہاں سے جھوٹ پکڑ میں آ جائے گا کہ ابھی شیطان کی عبادت کر کے آیا پھر کہہ رہا ہے کہ صرف تیری. صرف کا دو تو شیطان کی بھی عبادت کر چکا ہے. تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ کیسے نمازی اپنے نماز پڑھنے والے کو راہ راست پہ لائے گی، نمازی کو سدھارے گی؟ کا ایک بھولا بھٹکا انسان گنہگار جس نے ابھی نماز سیکھی، ترجمہ نماز کو بھی سیکھا اچھے طریقے سے، مصلی پہ قدم رکھا، نماز پڑھنا شروع کیا اس نے. غور کر رہے ہیں؟ سیکھ کر کے سب ترجمہ مفہوم معنی سب سمجھ رہا ہے. ہاں گناہ میں ملوث ہے. کیوں؟ کیونکہ جب عبادت سے دور ہے تو گناہ میں ملوث ہے. یہی عبادت ہے کہ جو اس کے اندر رونق پیدا کرے گی، پاکیزگی اور طہارت لے کر کے آئے گی. جب شروع کیا اس نے نماز پڑھنا، اور جب اس آیت پر آئی ایاک نعبد، معبود میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، سمجھ رہا تھا عبادت کے معنی اللہ کے حکم پر عمل کرنا، حکم پر عمل کرنا. کہہ رہا میں صرف تیرے حکم پر عمل کر رہا ہوں، اور کر کے آیا ہے شیطان کے حکم پہ عمل. تو کہتے ہوئے زبان بھی لقنت کھا رہی ہے کہ کہہ تو رہا ہے مصلی پر صرف تیری عبادت، لیکن جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ شیطان کی بھی کر کے آیا ہے. ایک دن گزرا، دوسرا دن آیا، پھر اسی طریقے سے. لیکن اب اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سے ہوشیار کرنا شروع کیا کہ نہیں ابھی پھر ہمیں مصلی پہ جانا ہے. اس وجہ سے بچانا پڑے گا اپنے آپ کو، کہیں مصلی پہ جا کے پھر جھوٹ نہ بولنا پڑے. غور کر رہے ہیں؟ تو ہمیں شیطان کی عبادت سے بچانا پڑے گا، غیبت سے بچانا ہوگا، چغل خوری سے بچانا ہوگا. لیکن یہ کہ گناہ کرتے کرتے عادت سی ہو گئی تھی، اور بری عادت سے انسان کا اپنے آپ کو بچا لینا یہ بھی معجزے سے کم نہیں ہے. ہاں تو بچاتے بچاتے گناہ کر گیا دو چار،
ابھی سینکڑوں کر رہا تھا, اب 2-4 کر کے آئے مسلح کا ایاک نعبد, معبود صرف تیری عبادت کرتے ہیں. سمجھ رہا ہے جھوٹ بول رہے ہیں, زبان میں لقنت بھی ہے, لیکن پھر مصلے سے ہٹا, پھر کوشش کرنا شروع کیا کہ نہیں جھوٹ بولا ہم نے مصلے پہ, پھر ہمیں اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہوگا, پھر ہمیں گناہوں سے بچانا پڑے گا تاکہ مصلے پہ جا کر کے پھر جھوٹ نہ بولنا پڑے. یہاں تک کہ کرتے کرتے 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن وقت لگا, لیکن ایک ایسا موقع آیا کہ مصلی, اب جو نمازی آیا ہے مصلے کے اوپر, تو اس نے جب کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو ابھی تک تو یہ سمجھ رہا تھا, گناہ کر کے آ رہا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن اب پاکیزگی کے ساتھ کہہ رہا معبود ابھی تک تو جھوٹ بول رہے تھے, لیکن اب صحیح کریں کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو اب سمجھ میں آیا کہ نمازی کیسے ایک مرتبہ اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے. یہ اثر نماز ہے, اثر نماز, کہ جب حضور قلب ہوگا تو یہ اثر ہوگا, کہ خدا ہمارے اندر یہ تبدیلیاں پیدا کرے گی. جب ہم مصلی پر ہوں تو ہمارے قلب بھی حاضر رہیں, جسم صرف حاضر نہ رہے, روحانی اعتبار سے بھی حاضر رہیں. اس کا بے پناہ ثواب بھی ہے, بہت بڑا ثواب ہے. نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان صرف 2 رکعت نماز ایسی پڑھ رہا ہو کہ جس کے بارے میں وہ سمجھ رہا ہو کیا کہہ رہا ہے, نہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے, تو نبی فرماتے جب وہ 2 رکعت نماز تمام کرے گا تو پروردگار اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ 2 رکعت نماز جو حضور قلب کے ساتھ پڑھی جائے وہ پوری رات عبادت کرنے سے بہتر اور افضل ہے. یہ حضور قلب کی منزل ہے, اور حضور قلب کے تو منازل بہت سے ہیں, لیکن جو اہم ترین درجے پر شخصیت فائز تھی حضور قلب کی, منزل پر جو اہم ترین شخصیت فائز تھی, اس کا نام نامی ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. کہ حضور قلب کے بلند ترین درجے پر مولا فائز تھے. یہاں دیکھیں ہمارا چاہے جتنا حضور سب کچھ تو بتائیں نا, الحمدللہ کچھ اثرات ایسے بھی ہوں گے جو کوشش کریں گے, انشاءاللہ مولا کامیاب بھی کرے گا کہ حضور قلب پیدا کرنے کی کوشش. لیکن کتنا بھی ہم پیدا کر لیں, ہاں سب کچھ جانتے ہوں, ذرا سے ابھی نماز کے دوران ایک مچھر بھی آ کر کے بیٹھ جائے, تمام حضور قلب غائب ہو جاتا ہے یہ نہیں ہے, ذرا سا مچھر نے کاٹا وہ غائب ہو گیا, اب اس کے چکر پڑ گئے, ہم پھر بھول گئے کہاں پڑھ رہے تھے نماز, کہاں تک سورہ پہنچا ہوا تھا ہمارا. یہ حضور قلب ہے. لیکن حضور قلب امیر المومنین کیا ہے سنیں گے کہ ران مبارک میں امیر المومنین کے تیر پیوست ہو گیا تھا کسی جنگ میں, جسے عام حالات میں نکالنا درد کی شدت کی وجہ سے بہت مشکل تھا. جب لوگوں نے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو اس وقت تک انتظار کرو جب تک کہ میرے بابا کے قدم مصلی تک نہ پہنچ جائیں. غور فرمایا, لوگوں نے انتظار کیا, جب امیر المومنین کے قدم مصلی پہ پہنچے تو ران مبارک سے تیر نکالا گیا اور مولا کو احساس بھی نہیں ہوا. یہ حضور قلب امیر المومنین ہے کہ مصلی پہ تیر نکالا گیا اور احساس نہیں ہوا. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ تیر نکالا جائے اور احساس نہ ہو. وہ اپنی طریقے سے سمجھ رہے تھے کہ مچھر بیٹھ جاتا ہے تو احساس ہو جاتا ہے, اور یا تیر نکلا اور احساس نہیں ہوا. لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے, راستے بہت سے کھلے ہوئے ہیں. قرآن مجید نے وہ دلیلیں بھی پیش فرما دیا کہ کیسے کوئی خدا کی بارگاہ میں اگر حاضر و ناظر ہے تو جسمانی تکلیفوں کا اسے احساس نہیں ہوتا. سورہ مبارک یوسف, قصہ حضرت یوسف نظروں کے سامنے ہے. بارہا آپ نے سنا بھی ہوگا, یہ شہر اعضاء سے ہمیں وہ منزل بیان کرنا ہے کہ جو دلیل کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. کہ وہ منزل کون سی کہ جب مصر کی عورتوں نے حضرت زلیخا کو طعنہ دیا, ہاں تو زلیخا نے مصر کی عورتوں کو بلایا, بلانے کے بعد بٹھایا, بٹھانے کے بعد ایک ایک ان کے ہاتھوں میں چھری دی, ایک ایک لیمو دیا, اور پھر حضرت یوسف کو گزرنے کے لیے کہا. اور حضرت یوسف جو گزرے اور ان سے یہ کہا تھا کہ جب ہم اشارہ کریں تو تم سب اپنی اپنی چھریوں کو اپنے اپنے لیمو پہ چلانا. ادھر حضرت یوسف گزرے, ادھر زلیخا نے عورتوں کو اشارہ کیا, عورتوں نے اپنی اپنی چھریوں کو لیمو پہ چلایا. اچھا چلانا کہاں تھا لیمو پہ, چھریاں چلی کہاں,
قرآن نے اس کی طرف اشارہ فرمایا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ کہ تمام عورتوں نے اپنی اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا اور کہنے لگی حاشا للہ، اللہ کی پناہ، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ تو ملک مقرب ہے۔ کسے دیکھ کر؟ حضرت یوسف کو دیکھ کر کے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور احساس بھی نہیں ہوا۔ ایک جملہ عرض کریں، یہ یوسف تھے اور یہ یوسف کے حسن کا جلوہ تھا کہ جسے دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹیں اور کہنے لگی کہ یہ بندہ نہیں، عام انسان نہیں، بلکہ ملک مقرب ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ ان مردوں سے بہتر تو کہ جو کہہ رہے تھے محمد کو ہم جیسا، یہ مصر کی عورتیں تھیں جو کہہ رہی تھی نہیں ہم جیسا نہیں ہے، ملک مقرب۔ تو سوال یہ ہے، یہ عورتوں کی انگلیاں کٹی کیوں؟ کہ حسن یوسف کی زیارت کرنے میں ایسا مہو ہو گئیں کہ انہیں احساس نہیں ہوا۔ اچھا، اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین و جمیل تھے حضرت یوسف، یقیناً تاریخ ہے کہ بڑے حسین و جمیل تھے۔ حسن کی 10 قسمیں ہیں، 9 حضرت یوسف کے پاس تھی، ایک دنیا میں آئی، اس میں بھی حضرت یوسف شامل تھے، اور پھر اتنے خوبصورت۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا حضرت یوسف اتنے خوبصورت تھے تو حسن الہی سے اگر ان کا مقابلہ کیا جائے تو حضرت یوسف کے حسن کی کیا ویلو ہے، کیا اہمیت ہے؟ یہ بتا سکتا ہے کوئی؟ کہ کچھ نہیں۔ کہ کیوں؟ کہ اس وجہ سے حسن خدا حسن کامل ہے۔ کس نے حسین بنایا حضرت یوسف کو؟ کس نے خوبصورت بنایا حضرت یوسف کو؟ خدا ہی نے۔ تو حسن کامل کا نام ہے حسن الہی، اور حسن ناقص کا نام ہے حسن یوسف۔ غور فرمائے، مجھے دلیل دینا ہے کہ مولا علی کے ران مبارک سے عالم نماز میں تیر نکالا گیا، احساس کیوں نہیں ہوا؟ متوجہ ہیں کہ نہیں متوجہ ہیں؟ یہ یوسف ہیں حسن ناقص کا نمونہ، کہ جسے دیکھ کر کے مصر کی عورتیں ایسا مہوئیں کہ انگلیاں کٹ گئی، احساس نہیں ہوا۔ اور حسن الہی ہے حسن کامل۔ نماز کے لیے معصوم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ ذہن میں رہے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا، کوئی دیکھے نہ دیکھے، علی کی کوئی نماز ایسی ہو ہی گی نہیں کہ جو بغیر خدا کو دیکھے ادا ہو۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ دلیل سامنے آئی کہ نہیں آپ کے کہ حسن ناقص کی زیارت میں انگلیاں کٹی، احساس نہیں ہوا، اور میرا مولا علی مصلی پہ کھڑا ہوا حسن کامل یعنی حسن الہی کی زیارت میں مشغول تھا، تو ران مبارک سے تیر نکالا گیا تو احساس کیسے ہوتا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد وال۔ تو یہ منزلیں ہیں حضور قلب کی، کدھر امیر المومنین کا حضور قلب، اور وہی منزلیں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو فرزند امیر المومنین امام حسین علیہ السلام کی نماز کی کیفیت کا بھی عالم تھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، عام حالات میں، خوشی کے عالم میں، نارمل حالات میں انسان کا عبادت کر لینا اور بات ہوتی ہے، لیکن دکھ، درد اور غم میں مبتلا ہونے کے بعد مصلی پہ قدم رکھ کے سبحان ربی العالی و بحمدہ کی صدا بلند کرنا یہ آسان نہیں ہوتا۔ یہ تو کربلا میں حسین ابن علی کا جگر تھا۔ اللہ اکبر، کہ جہاں حسین نے ایسی عبادت کی کہ تمام تر قربانیاں بارگاہ خداوندی میں پیش کر چکے ہیں۔ ایک ایک چاہنے والوں کے جنازوں کو حسین نے اٹھایا، کبھی زہیر قین کے لاشے پہ روئے، کبھی حبیب کے جنازے پر گریہ کیا،
کبھی بچپن کے دوست کی میت کو اٹھایا، کبھی حسین نے بھتیجے کے لاشے کو، پامال لاشے کو ابا کے دامن میں چن کے لے آئے، کبھی حسین اپنے برابر کے بھائی عباس غازی کے لاشے کو لبے فراز چھوڑ کے علم خیمے میں لے کر کے آئے، کبھی حسین نے کڑیل جوان کے سینے سے برچھی کی انی نکالی، ارباب ادا امتحان کی منزلیں سخت ہوتی رہیں، کبھی حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر کے میدان کربلا میں آئے، پانی کا سوال کیا، بچہ تیر ہرملا کا نشانہ بنا، ارباب ادا وہ بھی منزل آئی کہ حسین در خیمہ پر رخصت آخر کے لیے آ گئے، اے عزادارو ایام عزا بھی تمام ہو رہے ہیں، اپنے امام کو رخصت کریے یہ کہتے ہوئے اے زہرا کے جائے الوداع، اے نبی کے نواسے الوداع، مولا جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم نے خدمت کیا، اے میرے آقا جو کمی رہ گئی ہے اسے درگزر کریے گا، جزاک اللہ، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے، آپ کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرمائے۔ لو ارباب اہدہ یہ ایام وہ بھی چل رہے ہیں نا کہ اہل حرم مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، 2 جملہ سن لو اور ختم دعا، اہل حرم کا ورود مدینے میں ہو رہا ہے، نہیں معلوم کیسے زینب نے مدینے میں قدم رکھا ہوگا، ارے زینب کے ساتھ وہ سکینہ موجود نہیں ہے جو قید خانے زندان میں یہ کہتی تھی اے پھوپھی ہم کا وطن چلیں گے، جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کی آبادوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ہاں دادارو رو لیجئے، گنتی کے 4 دن اور رہ گئے ادا کے لیے، امام کو پرسا دیجئے، شہزادی آئی ہوئی ہے، بی بی کا رومال میں چند آنسوؤں کی ہی سوغات دے دیجئے، رومال سیدہ خالی نہ جائے۔ اے عزادارو جب اہل حرم ورود مدینہ ہوئے نا، زینب قبر رسول کے قریب سے گزری، آواز دی نانا زینب آئی ہے، نانا کون سی ایسی مصیبت تھی جو زینب پہ نہ پڑی ہو، زینب ہر مصائب کو برداشت کر کے زندہ آئی ہے، اے نانا آپ کے دوش پہ سوار ہونے والا حسین قتل کر دیا گیا، ارے نانا اس گلے کو جس کا آپ بوسہ لیتے تھے خنجر سے کاٹ ڈالا گیا۔ زینب قبر رسول سے فریاد کرتے کرتے ایک مرتبہ جب قبر رسول سے اٹھی ہے نا، قبر سیدہ پر آئی، بس 2 جملے ختم دعا، اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرایا، اماں لحد میں سوتی ہو کیا، لو میری خبر، اماں تباہ ہو گیا، اماں تباہ ہو گیا، جنگل میں میرا گھر، اماں 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 ٹکڑے ہو گیا، تیرا نور نظر ارباب اعضا، زینب فریاد کر رہی ہے، اماں زینب تو آئی ہے لیکن تیرے لال حسین کو چھوڑ کر کے آئی ہے، قبر زہرا سے آواز آئی، اے زینب یہ فاطمہ کربلا میں موجود تھی، زینب یہ ماں اس وقت بھی تھی جب تیرے بھائی کا گلا کٹ رہا تھا، تو کھڑی فریاد کر رہی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِلَٰهِي بِحَقِّ ظَهْرَا وَأَبِيهَا وَبَالِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدِعِ فِيهَا أَن تُصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَن تَفْعَلَ بِمَا تَأْهْلُ وَلَا تَفْعَلْ بِمَا نَأْهْلُ۔ پالنے والے مختصر سی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مزید ادا امام حسین علیہ السلام کی توفیق عنایت فرما، جتنے بے روزگار انہیں رزق عطا فرما، جتنے برسر روزگار ان کے رزق میں اضافہ فرما،
جو مریض ہیں خصوصاً میرے برادر عزیز جن کا آپریشن ہوا ہے، کڈنی تبدیل ہوئی ہے، بحق بی بی سیدہ شفاء کامل اور عاجل عطا فرما۔ پالنے والے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پالنے والے علماء و مراجع کرام کا سایہ ہم پر برقرار رکھ، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، خصوصاً ایران کو فتح اور کامیابی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما، خصوصاً امریکہ و اسرائیل کا خاتمہ فرما۔ میرا اللہ حجت خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ایوان و انصار میں شمار فرما، امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اس مجلس کا ثواب اہل خانہ کے مرحومین کو ارسال فرما۔ التماس ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اہل خانہ کے جملہ مرحومین کی ارواح کو ارسال فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الحمد للہ اللہم تقبل منا من الجمیع ما Thank you.